اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذین کفروا، اور کافر بولے، کافروں نے کہا، لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدۃ، قرآن ان پر ایک ساتھ کیوں نہ اتارا گیا۔ گزشتہ کتابیں جو تھی تورات، انجیل، زبور وغیرہ، وہ ساری یکمشت اکٹھی ہی عطا ہوئی تھی نا، پوری کتاب ہی نازل ہوئی تھی۔ تو کفار مکہ نے کہا کہ ایسا کیوں نہیں ہوا کہ قرآن کریم ان پر پوری کی پوری کتاب ساری اکٹھی نازل ہوئی ہوتی۔ یہ کیا ایک آیت آج نازل ہو رہی ہے، ایک کل ہو رہی ہے، ایک سورت پرسوں نازل ہو رہی ہے، کچھ مہینے کے بعد نازل ہو رہی ہے، تو یہ کیا سلسلہ ہے، اکٹھا کیوں نازل نہیں ہوا۔ کذالک لنثبت بہ فؤادک، ہم نے یوں ہی بتدریج تھوڑا تھوڑا کر کے اسے اتارا، اس سے تمہارا دل مضبوط کریں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا کہ ہم نے یہ تھوڑا تھوڑا کر کے، ایک ایک آیت کر کے، ایک ایک سورت کر کے کیوں نازل فرمایا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حبیب یہ ہم نے اس لیے کیا ہے تاکہ آپ کا دل مضبوط ہو۔ سبحان اللہ، آپ کے دل کو تسکین ملے، آپ کے دل کو سہارا ملے۔ کفار کا یہ اعتراض تھا ہی غلط، وہ ایک آیت نازل ہو یا پورا قرآن نازل ہو، وہ تو ایک ایک آیت نازل ہوتی ہے، تم تو اس کا بھی جواب نہیں دے سکتے، تم تو اس کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں جی۔ وہ قرآن کا جو اعجاز ہے، تم نے اس کا مقابلہ کرنا تھا، وہ تو قائم ہے، وہ تو ایک ایک آیت نازل ہونے سے بھی قائم ہے، تو پورا قرآن نازل ہو جاتا تو تم نے کون سا دفاع کر لینا تھا جی۔ فضول کا اعتراض تھا، تو رب کریم نے اس کے حکمت نازل فرمائی کہ تھوڑا تھوڑا نازل کیوں کیا ہے۔ ایک تو یہ فرمایا کہ حبیب آپ کا دل مضبوط ہو جائے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دل کو تسکین نصیب ہوتی تھی جب جبریل علیہ السلام وحی لے کر نازل ہوتے تھے۔ اب آپ دیکھیں نا جی، دو محبت کرنے والے ہوں، ان کا سارا پیغام ایک ہی دفعہ اکٹھا ہو جائے، بعد میں کوئی رابطہ ہی نہ ہو تو کچھ لطف رہتا ہے؟ نہیں، محبت کرنے والوں میں روز خط و کتابت ہوتی رہے، روز پیغام آتے رہے، مزہ تو اسی میں آتا ہے۔ سبحان اللہ۔ رب اپنے حبیب سے محبت کرتا ہے اور حبیب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے رب سے محبت کرتے ہیں۔ آئے دن جبریل آتے ہیں سدرۃ المنتہا سے پیغام لے کر، حبیب سنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس کا لطف کچھ اور ہے، اس کا لطف کچھ اور ہے۔ محبوب کا جو پیغام ہوتا ہے اس کا مزہ ہی کچھ اور ہے۔ لوگ تو موت کو بھی اپنے محبوب کا پیغام کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ کسی نے خوب کہا تھا کہ موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، دل کو سکون روح کو آرام آ گیا، موت آ گئی کہ دوست کا پیغام آ گیا۔ سبحان اللہ۔ رب سے محبت ہو تو پھر وہ موت کا آنا بھی دشوار نہیں ہوتا، بندہ شکر کرتا ہے۔ موت آئی ہے، اچھا ہو گیا، چلو چلو رب کے پاس جانا ہے۔ سبحان اللہ۔ حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام سے ملک الموت نے آ کے پوچھا تھا نا کہ حضور جانا ہے یا ٹھہرنا ہے؟ اللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم رفیق الاعلیٰ، اے اللہ میں تیرے پاس جانا چاہتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کے ساتھ دنیا میں سلوک ہی ایسا کرتا ہے کہ وہ دنیا سے اکتا کر رب کے پاس ہی جانا چاہتے ہیں۔ دنیا میں جو آپ دیکھیں گے نا جی، جتنے زیادہ نیک ہوں گے ان پہ اتنی زیادہ پریشانیاں آئیں گی۔ انبیاء علیہ السلام کو دیکھیں، حتیٰ کہ کفار نے انہیں شہید تک بھی کیا، اس سے بڑا ظلم و ستم کیا ہوگا۔ حضرت زکریا علیہ السلام، حضرت یحییٰ علیہ السلام شہید کر ڈالے گئے۔ انبیاء ہیں، اللہ کے نبی ہیں، ان پہ اتنی بڑی بڑی مصیبتیں آئی تو ہم تو کسی کھاتے میں ہی نہیں ہیں بھائی۔ وہ مصیبتیں پریشانیاں رب بھیجتا ہی اس لیے ہے کہ یہ میرا بندہ ہے، اس کا دل مجھ سے ہی جڑا رہے، دنیا سے نہ جڑے ہیں۔ سارے باغ و بہار دنیا میں ہی مل جائیں، ساری جنتیں دنیا میں ہی مل جائیں، رب کی کوئی فکر کرے گا نہیں، کسی کو یاد ہی نہیں رہے گا۔ تو پتہ چلا دنیا میں جس کو رب خوشیاں بے انتہا دیتا ہے، اپنی یاد بلا دیتا ہے، رب اس کو اپنے قریب چاہتا ہی نہیں ہے۔ اور جس کو دنیا میں پریشان رکھ کے بار بار سجدہ ریز کرواتا ہے، پتہ چلا رب چاہتا ہے کہ یہ میرے پاس آئے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر۔ تو رب نے فرمایا کہ حبیب ایک سبب تو تھوڑا تھوڑا نازل کرنے کا یہ ہے کہ آپ کا دل مضبوط ہو، جو ہی بار بار پیغام آتا رہے گا آپ کے دل کو تسکین نصیب ہوتی رہے گی۔ سبحان اللہ۔ وَرَتَّرْنَاهُ تَرْتِيلًا، اور ہم نے اسے ٹھہر ٹھہر کر پڑھا۔
ترتیل کے ساتھ، یعنی قرآن کریم کو حضرت جبریل علیہ السلام تھوڑا تھوڑا کر کے لے کر نازل ہوئے۔ اور دوسرا معنی مفسرین نے یہاں یہ بھی لکھا ہے کہ اس سے مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم قرآن کریم کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھیں، تھوڑا تھوڑا آہستہ آہستہ پڑھیں۔ قرآن کو ویسے بھی جب بھی پڑھا جائے اس میں غور و فکر کر کے پڑھا جائے، اس کو ترجمے کے ساتھ پڑھا جائے۔ اچھا، جب تک قرآن کریم میں غور و فکر نہ کیا جائے نا، قرآن پڑھنے کا ثواب تو مل جاتا ہے، لیکن غور و فکر سے جو لطف و سرور نصیب ہوتا ہے یا جو ایمان کو تازگی نصیب ہوتی ہے نا، وہ محض پڑھنے سے نصیب نہیں ہوتی۔ تو غور و فکر بھی اس میں بہت ضروری ہے۔ اللہ وَلَا يَأْتُونَكَ، یہ قرآن کریم حضور علیہ السلام پر 40 سال کی عمر میں نازل ہونا شروع ہوا تھا، کم و بیش 23 سال کے عرصہ میں یہ مکمل ہوا ہے۔ مکہ میں نازل ہونا شروع ہوا، مدینہ میں جا کر مکمل ہوا۔ سبحان اللہ۔ وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ، اور وہ کوئی کہاوت تمہارے پاس نہ لائیں گے، کوئی اعتراض ایسا حبیب آپ پر نہیں کریں گے، إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ أَحْسَنَ تَفْسِيرًا، مگر ہم حق اور اس سے بہتر بیان لے آئیں گے۔ سبحان اللہ۔ حبیب کفار جب بھی آپ پر کوئی اعتراض کریں گے نا، ہم اس کا دندان شکن جواب دیں گے۔ سبحان اللہ۔ ایسا ہی ہوتا رہا، کبھی کفار کے جواب میں قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی کوئی حکم کی ضرورت ہے قرآن نازل ہو رہا ہے، کبھی کفار حضور کو برا بھلا کہتے ہیں، رب حضور کی تعریف میں قرآن نازل کر رہا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحان اللہ۔ بزرگان دین نے لکھا، گزشتہ انبیاء علیہ السلام پر کفار برا بلا کہتے تھے، ان پر اعتراض کرتے تھے، وہ انبیاء علیہ السلام خود جواب دیتے تھے، لیکن حبیب کائنات کی یہ شان ہے کہ ان پہ کفار اعتراض کرتے ہیں، جواب رب دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ برا بلا کفار کہتے ہیں، تعریف رب کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ حضور کی شان ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ دیکھیں جی، حبیب کائنات علیہ السلام مکہ میں ہیں، قرآن مکہ میں نازل ہو رہے ہیں، مدینہ میں پہنچے تو قرآن بھی مدینہ میں نازل ہونا شروع ہو گیا۔ حضور بستر میں ہے تو قرآن بستر پہ آتا ہے، حضور مسجد میں ہے تو قرآن مسجد میں آتا ہے، حضور بازار میں ہے تو قرآن بازار میں آتا ہے، جہاں جہاں حضور تشریف لے جاتے ہیں قرآن وہاں وہاں پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ اکبر، کیا شان ہے حبیب کائنات علیہ السلام کی جی۔ سبحان اللہ۔ الذین یحشرون علی وجوہہم الی جہنم، وہ لوگ جو جہنم کی طرف ہانکے جائیں گے اپنے منہ کے بل۔ قیامت کے دن حدیث شریف میں آتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا جب لوگ قبروں سے اٹھ کے میدان معاشر کی طرف جمع ہونے کے لیے جائیں گے، فرمایا 3 گروہ ہوں گے لوگوں کے۔ ایک گروہ وہ ہوگا جو سواریوں پر سوار ہوں گے، بڑی آن بان شان سے جائیں گے۔ سبحان اللہ، اللہ اللہ۔ دوسرے لوگ وہ ہوں گے جو پیدل چل رہے ہوں گے اور دوڑ بھی رہے ہوں گے، آہستہ بھی چلیں گے، دوڑیں گے بھی، پاؤں پہ چل رہے ہوں گے پیدل۔ تیسرا گروہ وہ ہوگا فرمایا جو سر کے بل چل رہا ہوگا، فرشتے انہیں سر کے بل گھسیٹ رہے ہوں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی، یا رسول اللہ، یہ سر کے بل کیسے چلیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا، جس رب نے انہیں پاؤں پہ چلایا ہے وہ سر پہ بھی چلا لے گا۔ اللہ اکبر، سوچنے والی کون سی بات ہے جی؟ جو رب پاؤں پہ چلنے کی طاقت کس نے دی ہے؟ رب نہیں دی ہے، سر پہ بھی چلنے کی طاقت دے دے گا۔ اور بزرگان دین نے لکھا، یہ کفار کا گروہ ہوگا اور انہیں سر کے بل اس لیے چلایا جائے گا چونکہ دنیا میں ان کے سر تکبر، عناد، سرکشی سے بلند رہے نا، رب اس دن انہیں ذلیل کرے گا کہ اب تم سر جھکاؤ، دنیا میں تمہارا سر میری بارگاہ میں سجدے میں نہیں جھکا نا، اب تم جھکاؤ۔ اللہ، یہ ان کی ذلت اور رسوائی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ یہ دنیا میں نافرمانی کرتے رہے نا، تکبر اور سرکشی کرتے رہے، آج ان کو ذلیل و رسوا کیا جائے۔ جو بندہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں لگا رہے گا، اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت سے بچے گا، نجات پا جائے گا، اور جو اس کے برعکس کرے گا ہلاک اور برباد ہوگا۔ اور ویسے بھی کوئی عاصی ہے تو وہ اللہ کے بارگاہ سے بھاگ کے جائے گا کہاں؟ ایک دن تو رب کی گرفت میں اس نے آ ہی جانا ہے جی۔ اللہ اللہ۔ حضرت احمد بن ابی الجواری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن گھر میں تھا تو میرے دروازے پہ دستک ہوئی، میں نے پوچھا کون؟ تو کہنے لگی میں ایک بچی ہوں، ایک چھوٹی سی کوئی بچی، 7-8 سال کی بچی تھی۔ پہلے زمانے کے لوگ بھی کتنے دانا ہوتے تھے، کتنے اللہ والے ہوتے تھے، سبحان اللہ، ان کے بچے بھی اللہ والے ہوتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے دروازہ کھولا، بچی سے پوچھا کیا کس لیے آئی ہو؟ کہنے لگی آپ سے رہبری لینے آئی ہوں، رہبری لینے آئی ہوں۔
تو فرماتے ہیں میں نے پوچھا کس بات کی رہبری، نجات کی یا فرار کی؟ اس بچی نے جواب دیا، اللہ جانے کتنی عمر کی تھی، بہرحال چھوٹی ہی تھی، اس بچی نے جواب دیا ہے بطال خاموش ہو، کیا مالک سے بھی بھاگنے کی کوئی راہ ہے؟ اور اگر کوئی اس سے بھاگے بھی تو بھاگ کر جائے گا کہاں؟ اپنے مالک کے قبضے میں جو رہتا ہے وہ مالک سے بھاگ کر جائے گا کہاں؟ سوچیں تو صحیح، راہ نجات راہ فرار، رب کی بارگاہ میں ہمیں کیا چاہیے؟ نجات چاہیے یا فرار؟ کوئی بھاگ سکتا ہے اپنے رب سے؟ رب کریم نے فرمایا نا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات فانفذوا، اے جنوں انس کے گروہ، اگر تم چاہتے ہو کہ زمین و آسمان کے کناروں سے تم باہر نکل جاؤ، فانفذوا تو نکل جاؤ، بھاگو جاؤ، لا تنفذون الا بسلطان، کہاں جاؤ گے بھاگ کر؟ جہاں بھی جاؤ گے رب کی سلطنت پاؤ گے۔ اللہ، کون بھاگے رب سے جی؟ اللہ۔ اس بچی نے کہا بطال خاموش رہے، فرار کی جگہ ہے کہاں؟ رب سے بھاگ کے کوئی جائے گا کہاں؟ نجات ہی چاہیے، اس سے دعا ہی کریں گے۔ اللہ اکبر۔ اولئک شر مکانا واضل سبیلا، ان کا ٹھکانہ سب سے برا اور وہ سب سے زیادہ گمراہ ہیں۔ جو قیامت کے دن منہ کے بل چلائے جائیں گے، ان کا ٹھکانہ سب سے برا۔ دنیا میں وہ مسلمانوں کو کہتے تھے نا، تم گمراہ ہو ہم ہدایت پہ ہیں، تمہارا ٹھکانہ تمہارے گھر، تمہاری جگہ بری ہے، تم غریب ہو، تم ایسے ہو۔ قیامت کے دن ان سے کہا جائے گا کہ اب تمہارا ٹھکانہ برا ہے، تم ہی سب سے زیادہ گمراہ ہو۔ قیامت کے دن حق و باطل کا فیصلہ کرنے والا صرف رب کی ذات ہوگی، کوئی دوسرا نہیں ہوگا۔ تو رب فیصلہ کرے گا کہ حق پر کون تھا، باطل پر کون، رب ان کو بتائے گا۔ بزرگان دین فرماتے ہیں دنیا میں جو اچھی جگہ میں بیٹھتا ہے، اچھی محفل میں بیٹھتا ہے، رب قیامت کے بھی دن اسے اچھی جگہ دے گا، اچھی محفل دے گا۔ جو دنیا میں بری جگہ پر بیٹھتا ہے، بری محفل میں بیٹھتا ہے، رب قیامت کے دن بھی اس کو بری جگہ دے گا۔ اللہ اکبر۔ تو دنیا میں اچھی جگہ کون سی ہے، بری جگہ کون سی ہے؟ مسجد سے اچھی جگہ کون سی ہے؟ بتائیں تو صحیح ہیں؟ اور پھر قرآن کا درس ہو رہا ہو، حدیث کا درس ہو رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہو رہی ہیں، اس سے اچھی محفل کون سی ہے؟ سبحان اللہ۔ دنیا میں سب سے اچھی مجلس، سب سے اچھی محفل وہ جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہو، دین کی باتیں ہوں۔ سب سے اچھی جگہ وہ جو مسجد ہے جہاں اللہ کی عبادت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو سب سے اچھی جگہ میں بیٹھنے کی کوشش کریں، سب سے اچھی محفل میں بیٹھنے کی کوشش کریں۔ جو دنیا میں اچھی جگہ بیٹھے، اچھی محفل میں، قیامت کے دن بھی انشاءاللہ اچھا نصیب ہوگا۔ جو دنیا میں ہی بری جگہ، برے ٹھکانوں میں جا کے بیٹھتا ہے، کبھی شراب خانے میں، کبھی جوا خانے میں، کبھی سینما ہاؤس میں، کبھی کہاں کبھی کہاں۔ آپ دیکھیں دنیا میں ایسے کئی لوگ ہیں جن کا دل مسجد میں نہیں سینما میں لگتا ہے۔ مجھے آپ یہ بتائیں قیامت کے دن ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا؟ جن کا دل مسجد میں لگتا ہی نہیں، سینما ہاؤس میں لگتا ہے، سینما ہال میں، کیا ہوگا ان کے ساتھ ہیں؟ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو راہ راست پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔